بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حج، صفحہ نمبر ہے 76، سیرت النبی جلد 2۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی کے لیے عبادت گاہ عام بنایا اور تمام دنیا کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زامريّا يحتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام محدود على كل زامر يحتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في ایام معلومات۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھ اور حج کی منادی کر دے، تو لوگ ہر طرف سے دوڑے آئیں گے کہ کچھ پیدل اور کچھ اونٹنیوں پر سوار، تاکہ فائدہ اٹھائیں اور تاکہ ایام مقرر میں خدا کا ذکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عام پر دنیا نے لبیک کہا، اور ہر سال عرب کے دور دراز اطراف سے لوگ حج کو آتے تھے۔ لیکن ایک طرف تو یہ افسوسناک انقلاب ہوا کہ جو گھر خاص توحید کے لیے تعمیر ہوا تھا وہ 360 بتوں کا تماشا گاہ بن گیا۔ دوسری طرف اس گھر کی تولیت کا سب سے زیادہ جس کو حق تھا وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا اور پورے 8 برس تک ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکا۔ بالآخر ظہور حق کا وقت آیا، مکہ ختم ہوا اور جانشین ابراہیم اور ان کے متبعین پر یہ فرض ادا نہیں کیا کہ عرب ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے حیائی کا منظر آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں فرما سکتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت علی ایام حج میں روزانہ کیے گئے کہ کعبہ میں جا کر منادی کر دیں گے کہ آئندہ سے کوئی شخص عریاں ہو کر کعبہ کا طواف نہ کرنے پائے گا۔ ایک دفعہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ نسی کے قاعدہ سے حج کا مہینہ ہٹتے ذوالقعدہ میں آ گیا، چنانچہ سن 9 ہجری کا حج اسی مہینہ میں ادا ہوا تھا، لیکن حج کا اصلی مہینہ ذوالحجہ تھا۔ اس لیے حضور اکرم نے 1 سال کا انتظار فرمایا اور اس وقت حج ادا کیا جب وہ اپنے اصل مرکز پر آ گیا۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول اکبر ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، تیری بدولت جہاں میں اب تک ہے دین احمد کی روشنائی۔
بڑے مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے گھر پر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ، اے امی عائشہ، تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر۔